کیوں بھائی؟ کیا قربانی کرنا ہی عبادت ہے؟ نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے؟ کیا روزے رکھنا عبادت نہیں ہے؟ ہم قربانی کے لیے دوڑ رہے ہیں، کیا آپ کو نماز نہیں پڑھنا پڑے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز فرض نہیں کیا ہے؟ وہ لوگ آتے ہیں جو چل نہیں سکتا، بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ جو چل نہیں سکتا، کسی طرح ایک قدم قدم اٹھا کر یہاں پہنچتے ہیں مسجد میں، اور مسجد جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور گھر سے لوگوں کو پوچھا جائے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا بولتا ہے؟ ٹائم نہیں، کمانے میں بزی ہوں۔ میں آج کہہ کر جا رہا ہوں، لوگوں آپ ہزاروں کما لے، کروڑوں کما لے، لاکھوں کما کر جمع کر لے، برکت نہیں ہوگی جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ دنیا بھر کی تمام چیزیں کر لیں، دنیا میں دنیا بنانے کے لیے کاروبار کر لیں، لیکن یہ کاروبار بھی نقصان ہونا ہی ہے، ایک دن آپ کو نقصان میں جانا ہی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو شرط یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ نماز وہ عبادت ہے جو انسان یعنی کامیاب و کامرانی کے راستے پر پہنچتا ہے۔ انسان اگر نماز نہ پڑھے تو بہت سارے برائیوں کا عادی بن جاتا ہے، برائیوں کے قریب چلا جاتا ہے، پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن اگر انسان نماز پڑھنے لگے، اگر انسان نمازی بن جائے، اگر انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو وہ کبھی برائی نہیں کر سکتا۔ 100 میں 80% یعنی 100 میں 80% یہ تو گارنٹی ہے کہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ نمازی بننا ہوگا۔ ہم نے قربانی کے لیے دوڑا، ہم نے مہینوں بھر سے پہلے تیاریاں کی، ہم نے مہینوں بھر پہلے سے بیل خریدا، بکرا خریدا۔ کیا آپ مرنے کے لیے یعنی مرنے کے بعد کے لیے آپ حساب و کتاب کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ تیاری نہیں کر سکتے؟ جس طریقے سے ہم نے دنیا میں یعنی کھانے کے لیے یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک عبادت کی جو بہترین عبادت ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کیوں کی؟ کہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو کیا آپ نے کبھی سوال کیا ہے؟ کبھی کیا ہے؟ ایک نوجوان یعنی جس کی عمر 20 سے 25 سال ہو چکی ہے، وہ کام کا حکم دے رہا ہے کہ جاؤ کمانے کے لیے، کیونکہ کمانا ضروری ہے، گھر چلانا ہے۔ اس بیٹے کا کان ترس گیا ہے یہ بات سننے کے لیے کہ میرے والد مجھے کب حکم کرے کہ میں نماز پڑھوں۔ کبھی کیا نہیں ہے۔ اب بتائیے وہ کیسے نمازی بنے گا؟ وہ کیسے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم، اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے کہ جب تمہاری اولاد، تمہارے بچے 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ ہاں 10 سال تک وہ کسی طرح گزرا، 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، مارنے کا حکم ہے کہ مارو اور مار کر نماز پڑھاؤ۔ لیکن یہ بے شرم باپ یا وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ مسجدوں میں خود نہیں جاتا، اپنے بچے کو کیسے حکم کرے؟ ہزاروں گھروں میں سے آپ کو 10 گھر ایسے ملیں گے جن گھروں میں نمازی موجود ہوں، ورنہ نمازی آج ڈھونڈ کر بھی نہیں ملتا۔ اس لیے یہ قوم ذلیل و خوار برباد ہے پوری دنیا کے اندر۔ میں اس لیے سوال کیا، کیا دنیا کے اندر مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے اس مسلمان قوم نے رشتے کو توڑ لیا۔ جو رشتہ بنانا چاہیے اس رشتے سے اپنے ڈور کو یعنی کاٹ کر ہٹا لیا، جوڑنا نہیں چاہتا، وہ جوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوڑ کر کیا کروں؟ ارے رب کا حکم بھی تو ہے، اللہ کا حکم بھی تو ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ سے پوری دنیا والوں کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی چاہے مشرک ہو، کافر ہو، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ بچے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اعلان نہیں کیا ایمان والوں سے؟ ایمان والوں کو نہیں پکارا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، نارا جہنم سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اے مومنو، تم
اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہونے والا ہے۔ یعنی جہنم کی آگ جو جلائی جائے گی، عام طور سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو آگ جلتی ہے وہ لکڑیوں سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ جو جلائی جائے گی وہ نہ ڈیزل سے جلے گی نہ یا لکڑیوں سے جلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ انسانوں سے جلنے والی آگ ہوگی، وہ انسانوں سے جلنے والی آگ ہوگی، وہ لکڑیوں سے نہ جلے گی، وہ آگ انسانوں سے جلے گی۔ ہم نے کبھی سوچا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جہنم کے اندر جو جہنم کے دروازے پر جو داروغے ہوں گے، جو فرشتے ہوں گے، جو دیکھ ریکھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ سخت مزاج کے ہوں گے، وہ کسی کا سننے والا نہ ہوگا، کسی ایک بندے کا نہ سنے گا، چاہے کوئی بھی ہو جائے، نبی رسول ہو، دنیا کے اندر کوئی ہستی ہو، اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا کسی کا سننے والا نہ ہوگا۔ آج دنیا میں ہم چلتے ہیں، اگر ٹریفک والے پکڑ لے تو 100 روپیہ 200 روپیہ دے کر ہم رفع دفع کر لیتے ہیں اور وہاں سے نکل لیتے ہیں، لیکن قیامت کی دن یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دنیا والوں کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے جہنم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم سے بچنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ انسان نمازی بن جائے۔ اور ایک سوال ہے کہ انسان جہنم سے کیسے بچے، وہ کون سی ہستی ہے، یعنی وہ کون سا انسان دنیا میں گزرا ہے جس کے طور طریقے کو اپنائے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر انسان محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنا لے، محمد رسول اللہ کو نمونہ بنا لے، تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ محمد رسول اللہ کا کام تھا کہ لوگوں کو جہنم سے کیسے بچایا جائے، لوگوں کو جہنم سے کیسے دور کیا جائے، لوگوں کو جہنم سے کیسے بچایا جائے، جنت میں داخلہ کیسے کروایا جائے، داخل کیسے کروایا جائے۔ آج دیکھیے محمد رسول اللہ کے طور طریقے کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو چھوڑ کر آج انسان دنیا میں یعنی دنیا کی میلوں میں مست و مگن ہو چکا ہے۔ آج انسان پیسہ کمانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، آج انسان دنیا بنانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ کیوں؟ انسان کا دل پتھر کا ہو چکا ہے، انسان نمازوں سے دور ہے۔ آج دیکھیے اکثر و بیشتر لڑائیاں ہماری شہر آبادیوں میں کس چیز کو لے کر ہے؟ مدرسے کو لے کر، مسجدوں کو لے کر، انہیں چیزوں کو یعنی قبرستان کو لے کر، ان تمام چیزوں کو لے کر لڑائی جھگڑا، آپس میں کوئی یعنی تعلقات ختم نہیں ہے، ان چیزوں کو لے کر تعلقات توڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ قبرستان میں پہنچتا ہے تب لڑتا ہے، مدرسے میں پہنچتا ہے تب لڑتا ہے، اور مسجدوں میں جمعہ کے دن جانے کے بعد کوئی ایسی بستی نہیں ہے جہاں تو میں نہیں ہوتا ہو، جہاں لوگ یہ لڑائی جھگڑا نہ کرتا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج شیر آبادیوں کے اندر اور اس سیمنچل کے علاقے میں ہر جگہوں پر یہ معاملہ موجود ہے۔ تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا دار بن گیا، ہم نے اس قرآن کی آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم سنتے بھی ہیں علماء سے، اور رات بھر سننے کے بعد فجر کے وقت نکال دیا کانوں سے، اس کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال کے یہاں سے چلے گئے، یہ معاملہ رہا۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوالات آتے اور کہتے پھرتے ہیں، ارے عالم لوگوں کا کام ہے مانگنا، عالم لوگوں کا کام ہے مدرسہ کسی طرح چلانا، کیونکہ اس کا پیٹ نہیں چل رہا ہے، جب تک نہ مانگے، جب تک پیسہ نہ چندہ نہ کرے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ میرے بھائی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دکھ کی بات ہے، کلیجہ دکھتا ہے اور دل پھٹتا ہے، اس لیے کہ آج عالم اگر دنیا سے چلا جائے، یہ مدرسہ بند ہو جائے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو جلسہ ہو رہا ہے نا، اس جلسے کے جگہ پر آپ کے گاؤں میں یعنی ناچ گانا ہوگا،
یہ میں کہہ کر جا رہا ہوں، اگر زندگی رہے تو میں پھر سے ملوں گا انشاءاللہ، علاقے کا ہوں، اگر آپ بند کر دے جلسہ ہونا، آپ کے یہ پچھڑا ہوا علاقہ، پچھڑا ہوا گاؤں، آپ نے جلسہ کیا، اس سے پہلے آپ کے گاؤں میں شادیوں میں ڈی جے بجتے ہیں اور یہاں سے آواز ہمارے گاؤں تک آواز پہنچتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں نہ مدرسہ ہے، نہ یہاں پڑھانے والے ٹیچر ہیں، نہیں کوئی نہیں ہے، بھی تو اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ ہمارے جمعیت کے بہت بڑے عالم دین مولانا شیخ انعام الحق مدنی صاحب ایک بات کہہ کر گئے ہیں کہ دیکھو مدرسہ والے کو اور عالموں کی عزت و احترام کرو، ورنہ آنے والے زمانے میں